ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت احادیث صحیحہ کی روشنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت احادیث صحیحہ کی روشنی میں رمضان المبارک کا مہینہ بڑی فضیلت و اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی فضیلت متعدد حدیثوں سے ثابت ہے، جیسے رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ قرآن پاک اس مہینے میں نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ، جس کا ایک مطلب تو بعض علماء اور مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے وحی جو غار حرا میں بصورت اقرا جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے وہ رمضان المبارک کا واقعہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ قرآن مجید پورا کا پورا لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا، اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اسی ماہ مبارک میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، جس کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سورہ قدر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ عام طور پر انسانوں کی عمریں بھی اس سے کم ہوتی ہیں، لیکن اس امت پر اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی مہربانی ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ اسے لیلۃ القدر سے نواز دیا جاتا ہے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے 83 سال کی عبادت کا سے بھی زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اس نے اہل علم میں سے کسی قریبی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے پہلے لوگوں کی زندگیاں دکھائی گئی تھیں، یا جو اللہ نے چاہا تھا، گویا ان کی قوم کی عمر اس لیے کم کر دی گئی کہ وہ عمل کے اس درجہ کو نہ پہنچیں جس طرح وہ دوسرے لوگوں نے لمبی عمر کے لحاظ سے حاصل کی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شب قدر عطا فرمائی، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ موطا امام مالک، انہوں نے بعض متعدد علماء سے یہ بات سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے پہلے لوگوں کی عمریں دکھائی گئیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ کی امت کی عمریں ان سے کم ہیں، اور اس وجہ سے وہ ان لوگوں سے عمل میں پیچھے رہ جائے گی۔ جن کو لمبی عمریں دی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ازالہ اس طرح فرما دیا کہ امت محمدیہ کے لیے لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور روزہ رکھنا بھی نماز، زکوٰۃ اور حج و عمرہ کی طرح ایک نہایت اہم عبادت ہے، اور روزے کی فضیلت متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ مثلا ایک حدیث میں فرمایا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف۔ جب رمضان آتا ہے تو آسمان، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ روزہ ایک ڈھال ہے جس سے بندہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے۔ صحیح جامعہ حدیث نمبر 3867۔ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ روزہ عذاب الہی سے حفاظت ہے۔ صحیح الجامعہ۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ کی ڈھال ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، خدا اس کے چہرے کو 70 دن تک آگ سے دور رکھے گا۔ صحیح البخاری شریف۔ جہاد و سیر راہ خدا میں روزے کی فضیلت کا باب۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے قریب دور کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، جس سے روزے دار داخل ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا، روزہ دار کہاں ہیں؟
تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کوئی ان میں سے داخل نہیں ہوتا، بس جب وہ داخل ہوتے ہیں تو بند کر دیا جاتا ہے اور کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوتا ہے۔ صحیح البخاری روزہ باب الریان برائے روزہ دار۔ مسلم روزے کی فضیلت کا باب۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے، اے میرے رب، میں نے دن میں اسے کھانے اور خواہشات کو روک رکھا تھا، اس لیے اس نے میری شفاعت کی۔ قرآن کہتا ہے کہ میں نے اسے رات کو سونے سے روکا تو تو نے اس کے لیے میری شفاعت کی اور وہ میری شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور جنسی خواہش پوری کرنے سے روک رکھ دیا تھا، بس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روک دیا تھا، بس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے اہل و عیال، مال اور پڑوسی کے خلاف فتنہ نماز، روزہ اور صدقہ سے کفارہ ہوتا ہے۔ صحیح البخاری شریف روزہ باب روزہ کفارہ ہے۔ آدمی کی آزمائش ہوتی ہے، اس کے بال بچوں کے بارے میں، اس کے مال میں اور اس کے پڑوسی کے سلسلے میں۔ ان کی آزمائشوں کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ ہے۔ آزمائش کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مذکورہ چیزوں کے ذریعے انسانوں کو آزماتا ہے اور ان کا امتحان لیتا ہے۔ اولاد کی آزمائش یہ ہے کہ انسان اس کی فرط محبت کی وجہ سے غلط رویہ یا بخل یا خیر سے اجتناب تو اختیار نہیں کرتا، یا ان کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی تو نہیں کرتا۔ مال کی آزمائش یہ ہے کہ انسان اس کے کمانے میں ناجائز طریقہ تو اختیار نہیں کرتا، اس طرح اسے خرچ کرنے میں اسراف یا بخل سے تو کام نہیں لیتا۔ پڑوسی کی آزمائش یہ ہے کہ انسان اس کے آرام و راحت کا خیال رکھتا ہے یا نہیں، اس کے دکھ درد میں اس کا معاون اور دست و بازو بنتا ہے یا نہیں۔ ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، نماز، روزہ اور صدقہ خیرات ان کا کفارہ بن جاتے ہیں اور کوتاہیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، سورہ ہود۔ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اس حدیث و آیات سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کو نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات اور دیگر نیکیوں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، تاکہ یہ نیکیاں اس کی کوتاہیوں اور گناہوں کا کفارہ بنتی رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے، جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے تو اپنے روزے سے خوش ہوتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے، ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو وہ اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ صحیح البخاری شریف۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔